آزاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. برادران عزیز، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بزم کو سجانے کا موقع عنایت فرمایا، اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور یہاں پر حاضر ہو کر کچھ کہنے اور سننے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی. ہم جانتے ہیں کہ یہ 1500 برس عید الاعیاد، جشن میلاد النبی ہے. سرور کائنات کی تشریف آوری کو 1500 سال ہو گئے، لیکن آج بھی وہ رحمتوں کا ظہور ویسے ہی ہے، وہ فضل و کرم ویسے ہی تقسیم ہو رہا ہے، وہ نعمتوں کا ملنا، وہ ان کا صدقہ ویسے ہی بٹ رہا ہے. برادران عزیز، حضور پاک کی تشریف آوری نہ صرف ایک قوم کے لیے، نہ صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے، بلکہ سارے کائنات کے لیے رحمت ہے. اور اس بات کو اللہ رب العزت نے کلام مجید میں واضح طور پر فرما دیا: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ برادران عزیز، یہاں جب بات رحمت کی آتی ہے، اور ہم نے بارہا اس آیت کریمہ کو سنا ہے اور سنتے جاتے ہیں، لیکن اس رحمت کے وصف کو، صفت رحمت کو اگر غور سے سمجھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے۔ آپ اگر رحمت کے معنی کو غور سے دیکھیں گے اور جانیں گے تو معلوم ہوگا کہ رحمت کا مطلب کیا ہے۔ رحمت کا مطلب ہے وہ جوہر، وہ وصف جو خیر کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ وجود خیر کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے رحمت کہتے ہیں۔ برادران عزیز، اب آج آپ غور کریں کہ خیر کہاں کہاں کیسے کیسے بندوں کو حاصل ہو رہا ہے۔ خیر کا مطلب ہے بھلائی۔ خیر کا مطلب کیا ہے؟ بھلائی، اچھائی، بہتری۔ تو آپ غور کریں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر فرد واحد، ہر بندہ مومن، نہ صرف بندہ مومن بلکہ ہر وہ زندہ، جتنے مخلوقات ہم کو نظر آ رہے ہیں، وہ ہمیشہ بھلائی چاہتے ہیں۔ وہ کبھی برائی نہیں چاہتے، خرابی نہیں چاہتے۔ ان کی طلب بھلائی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے۔ کوئی بھی بندہ ہو اپنے لیے اچھائی سوچتا ہے، بھلائی سوچتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری صحت اچھی ہو، کوئی نہیں سوچتا میری صحت بری ہو۔ وہ چاہتا ہے میری اولاد اچھی ہو، وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میری اولاد بری ہو۔ وہ چاہتا ہے میرے والدین ہمیشہ اچھے رہیں، بھلائی میں رہیں، وہ کبھی برائی نہیں چاہتا۔ اسی طرح میری ہر ایک چیز اچھی ہو۔ کوئی سمجھدار آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میری فلاں چیز بری ہو، میرا کام اچھا ہو، میرا نام اچھا ہو، میرا کردار اچھا ہو، میرے ہر ایک معاملے کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ اچھا ہو۔ تو طلب کس کی ہوتی ہے؟ ہر ایک کو، یہاں تک کہ اگر آپ چرند اور پرند کو بھی دیکھیں تو جانور چوپائے بہائم پھرتے رہتے ہیں، ان کو بھی دیکھیے تو اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں، اچھی غذا لینا چاہتے ہیں۔ پانی میں اگر وہ ہو، پانی خراب ہو، وہ پانی نہیں پیتے۔ اگر پتیاں سڑ جائے نہیں کھاتے۔ ان کی طلب بھی اچھی ہوتی ہے، بہتری کی طلب میں وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان بھی ہے تو بہتری چاہتا ہے، غیر مسلم بھی ہے تو بہتری چاہتا ہے، جانور بھی ہے تو بہتری چاہتا ہے، پرند بھی ہے تو بہتری چاہتا ہے۔ ہر ایک متلاشی خیر کا ہے، بہتری کا ہے، بھلائی کا ہے، اچھائی کا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے، اے حبیب، سارے عالمین میں جتنا خیر ہے، جتنی بھلائی ہے، اس کے لیے رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جتنی بہتری ہوگی، جتنی بھلائی ہوگی، جتنی اچھائی ہوگی، ساری کچھ آپ کے صدقے میں ہوگی۔ وہ بہتری کی وجہ حضور پاک کی ذات مبارک ہے، وہ بھلائی کی وجہ حضور پاک کی ذات مبارک ہے۔ اور صرف اس کا جو حدود ہے کسی ایک جگہ، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، عالمین کا ذکر اللہ فرما رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عالمین کسے کہتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، اس دنیا کے عالم کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن جب بات ہو تو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اس کا تعلق بھی عالم سے ہے۔ عالم رویا وہ بھی عالم ہے، برزخ بھی عالم ہے، قیامت کی کیفیت وہ بھی عالم کا حصہ ہے، جنت و دوزخ وہ بھی عالم کا حصہ ہے۔ کوئی ایک ایسی چیز نہیں
جو اس عالمین کے احاطے میں شامل نہ ہو، کوئی چیز اس سے خارج نہیں ہے، سارے کے سارے ان عالمین میں شامل ہے۔ اور اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمارے حبیب تشریف لائے ہیں، ہمارے حبیب کا ظہور ہو کہ وجود ہو، ہر ایک ان عالمین پر محیط ہے۔ عالمین کا کوئی شے، کوئی چیز ان کی نسبت سے خارج نہیں ہے۔ اب افسوس اس بات کا ہے کہ وہ کچھ احساس رکھتے ہیں، کچھ بے حس ہیں، کچھ آنکھ رکھ کے جانتے ہیں، کچھ آنکھ کے اندھے ہیں، کچھ دل کے اندھے ہیں، کچھ عقل کے اندھے ہیں۔ لیکن جان لو عالمین کے جتنی بھلائی آج بٹ رہی ہے اور جہاں سے وجود شروع ہوا ہے، وہاں سے جو عالمین میں خیر کا تصور چل رہا ہے، بھلائی کا تصور چل رہا ہے، بہتری کا تصور چل رہا ہے، وہ سرور کائنات کے صدقے میں چل رہا ہے۔ اسی لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے، اور اہل سنت کے اس عقیدے کی دلیل بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو مخلوقات میں تخلیق شروع کی ہے تو حضور پاک کے نور سے کی ہے۔ سرور کائنات کا نور سب سے پہلے وجود میں آیا، اور اسی نور سے پھر سارا معاملہ منقسم ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالمین کا پیدا کرنا بھی یہ خیر ہے، اس میں بھی بھلائی ہے، اور اس خیر کے لیے وہ رحمت حضور پاک کی ذات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے، مشہور زماں حدیث پاک ہے، کہ جہاں پر حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور پاک نے فرمایا تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے کسی چیز کو وجود بخشا ہے اللہ نے تو اپنے حبیب کے نور کو وجود بخشا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت بھی ہوئی، آپ کا جنت میں رہنا بھی ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی حضور پاک تشریف فرما تھے۔ لوگ کہیں وہ کیسے؟ تو سنن ترمذی کی حدیث ہمارے سامنے ہے، آپ نے اس حدیث پاک کو بھی بارہا سنا ہوگا کہ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں بین الجسد والروح، جسم اور روح کے درمیان تھے، کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضور پاک فرماتے ہیں تب بھی میری نبوت قائم تھی۔ اور یہاں علماء بھی تشریف فرما ہے، طلباء بھی تشریف فرما ہے، وہ جانتے ہیں کہ نبی ہونا یہ وصف ہے، اور وصف ذات کے بغیر نہیں پایا جاتا، یعنی صفت ہے۔ دیکھنا صفت ہے تو دیکھنے والا ہوگا تو دیکھا جائے گا، سننا صفت ہے تو سننے والا ہوگا تو سنا جائے گا، بولنا صفت ہے تو بولنے والا ہوگا تو کلام ہوگا۔ اسی طرح یہ رنگ روغن صفت ہے تو پیچھے دیوار ہوگی تو رنگ چڑھے گا۔ تو پہلے ذات موجود ہو تب صفت قائم ہوتی ہے، بغیر موصوف کے صفت ممکن نہیں ہے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں میری نبوت تب بھی قائم تھی جب آدم علیہ السلام کی ابھی خلقت نہ ہوئی تھی، تو پھر دیکھا جائے گا کہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہ ہوئے، حضور کی نبوت قائم و دائم ہے، تو پھر حضور پاک کی ذات بھی قائم ہوگی، تب آپ کی صفت قائم ہوگی۔ اس طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سرور کائنات کا وجود اللہ نے جو بخشا ہے وہ سب سے پہلے ظہور آخر میں ہوا، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا آخر میں ہوا۔ برادران عزیز، اب جو ہم کو بات کرنی ہے کہ حضور پاک کی رحمت کا اثر کیسا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر بھلائی، ہر بہتری کے لیے اس رحمت کی ضرورت ہے، بغیر اس رحمت کے توسط سے، اس رحمت سے جڑے ہمیں کوئی بھلائی نہیں مل سکتی۔ برادران عزیز، اور کسی کو یہ خیال ہو ارے بھائی کئی ایسے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں لیکن عالی شان
بنگلوں میں رہ رہے ہیں، حقیقی بھلائی دنیا کی نہیں آخرت کی دیکھی جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بھلائی کا مطلب سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ہے ایمان، اللہ کی معرفت، اللہ سے تعلق۔ اگر کوئی اللہ ہی سے غافل ہے، اپنے پروردگار کو ہی نہیں پہچانتا ہے، اب لاکھ اس کے پاس مال و دولت ہو، وہ مال و دولت کام کی نہیں ہے، نقصان کی ہے۔ جو یہاں جو جمع کر رہا ہے، کما رہا ہے، رکھ رہا ہے، اگر اللہ کے راستے پہ نہیں ہے تو پھر اس کا سوال اس کو ہوگا، اس کا جواب اس کو دینا۔ اللہ کے راستے پہ ہوگا تو پھر وہ دولت بھی کام کی ہے، وہ طاقت بھی کام کی ہے، وہ عزت بھی کام کی ہے۔ تو معرفت خدا ملتا ہے تو پھر ہمیں حضور پاک کے در سے ملتا ہے۔ برادران عزیز، اب ان سارے بھلائیوں میں جس بھلائی کی بات ہم کرنے والے ہیں اور جس کا ظہور اعلان نبوت سے پہلے ہو چکا، وہ حضور پاک کے اسوہ حسنہ ہے، حضور پاک کے اخلاق عالی ہے۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، سارے کچھ جو معاملات ہوئے ہیں یہ معاملات اعلان نبوت کے بعد ہوئے۔ حضور پاک نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ کے نبی ہونے کا اعلان ہوا، اس کے بعد بھی لوگوں میں یہ پیغام دیا گیا کہ تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت تم کو کرنی ہے، کسی اور کی عبادت اب قبول نہیں۔ یہ بات ہوئی، لیکن یہ حکم کب آیا؟ اعلان نبوت کے بعد آیا۔ واقعہ معراج ہوا تو وہاں سے ہمیں نماز کا حکم ملا۔ سن 3 ہجری 4 ہجری میں روزے کا حکم ملا، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آیا، اس کے بعد حج کا حکم آیا، اس کے بعد صدقات و خیرات کے فضائل و برکات حضور پاک نے ہم کو سکھائے۔ یہ سارے معاملات اعلان نبوت کے بعد ہوئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدائی حیات بابرکت رہی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اگر اس کا مطالعہ کریں گے، کہ اعلان نبوت تو آپ نے 40 برس کی عمر مبارک میں فرمایا، لیکن اس سے پہلے جو 40 برس آپ نے اہل مکہ کے ساتھ گزارے ہیں، جن حالات میں آپ تشریف لائے تھے کہ جہاں پر خرابیاں عام تھی، ظلم عام تھا، بے حیائی عام تھی، ایک دوسرے کی قتل و غارت گری عام تھی، تکبر فخر عام ہو چکا تھا، کسی کو کسی سے برداشت نہیں، کسی کو کسی پر صبر نہیں، کسی کا کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، سارے اخلاقی کردار ختم ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود جب سرور کائنات وہاں تشریف لاتے ہیں اور آپ کا ظہور ہوتا ہے، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور لوگ آپ سے اتنے متاثر ہوتے کہ لوگ اپنے سارے امانتیں آپ کے پاس رکھواتے، مشورے آپ سے لیتے، فیصلے آپ سے کرواتے۔ اور ان کی وجہ کیا تھی؟ کہ سارے معاملات کی وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ وہ کہتے تھے انت صادق انت امین، کہ آپ سے بہتر ہم نے نہیں دیکھا، آپ سے سچا ہم نے نہیں پایا، آپ سے زیادہ امانت دار ہم کو کوئی حاصل ہی نہ ہوا، کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سے بہتر امانت داری کسی اور میں نہیں، کہ جیسے ہم نے آپ کے پاس امانت رکھی ویسے ہی آپ نے ہم کو لوٹائی۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اہل مکہ کے اندر جو خرابیاں تھی، جو کردار کے اندر بربادیاں آ چکی تھی، اس کو آہستہ آہستہ دور کیا، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ان کو صحیح راہ پر لائے، لوگوں کو محبت کرنا سکھایا، ایک دوسرے کی خیال داری سکھائی۔ یہ کس نے سکھایا؟
حضور پاک نے سکھایا ہے۔ جب حضور پاک نے اعلان نبوت فرمایا اور اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب سب سے پہلے دعوت آپ اپنے اقربا کو دیجئے، اپنے رشتہ داروں کو دیجئے، اپنے قبیلے کو دیجئے۔ حضور پاک نے قبیلے کو جمع کیا تو کیسے جمع کیا؟ اللہ کا حکم آ گیا ہے آ جاؤ، ایسے نہیں، دعوت دی، کھانا بنوایا، میٹھا پکوایا، ان کو بلایا، ان کو کھلایا، اور قریب تھا کہ دعوت کی بات ہوتی، دین کی بات ہوتی، اللہ کے پیغام کی بات ہوتی، لوگ چلے گئے۔ حضور پاک نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، سرور کائنات نے مایوسی کا اظہار نہیں فرمایا۔ پھر کچھ دن بعد دعوت رکھی، پھر بلایا، پھر کھلایا، پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر کچھ وقت آپ لوگ دیں تو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو دودھ پیش کیا گیا، اب وہ دودھ پیتے ہوئے بیٹھے ہیں اور حضور پاک اپنی بات فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے رشتہ داروں، اے میرے قرابت داروں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، کیا خیال رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ سے بہتر ہم نے دیکھا نہیں، آپ سے بااخلاق ہم نے دیکھا نہیں، آپ سے اعلیٰ کردار ہم نے دیکھا نہیں، آپ سے بہتر امانت دار ہم نے دیکھا نہیں۔ اس پر حضور پاک ایک اور سوال ان سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، اگر میں تم سے کہوں یہ جو پہاڑ ہے مکے کا، اس کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے یا جھٹلاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی ساری زندگی کو دیکھا ہے، ساری حیات کو ہم نے دیکھا ہے، ابتدا سے لے کر آپ کو دیکھ رہے ہیں، آج تک آپ کی زبان مبارک سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکلا، اگر آپ فرما رہے ہیں تو ہم آپ کی بات پر تیاری شروع کر دیں گے، تیاری شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتے، کوئی جھوٹ بات نہیں کہتے، کوئی مذاق کی بات نہیں کہتے، اس لیے ہم تیاری شروع کر دیں گے، ہم خطرے کی حفاظت کی کوششیں شروع کر دیں گے اور لشکر کے مقابلے کی تیاری شروع کر دیں گے۔ اس پر حضور پاک نے فرمایا لوگوں سنو، یہ دنیاوی لشکر سے، اس خطرے سے زیادہ بڑے خطرے سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، وہ خطرہ جہنم کی آگ کا خطرہ ہے، وہ عذاب اللہ کے عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب تیار ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں، تم مجھے سچا جانتے ہو نا، میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ برادران عزیز، اب بات یہاں غور طلب جو ہے کہ حضور پاک نے جب اللہ کی طرف بلایا تو پہلے اپنے اخلاق سے لوگوں کو منوایا، اپنی سچائی کو منوایا، اپنی اچھائی کو منوایا، اس کے بعد پھر اپنا پیغام دیا، تب جا کر لوگوں نے قبول کیا۔ آج ہم کام کر رہے ہیں، آج ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا لوگ ہماری سچائی کی گواہی دے رہے ہیں؟ آج وہ کردار، وہ صفات جو ہمارے اندر ہونے چاہیے کیا موجود ہے؟ آج ہم دین کے علمبردار ہیں، اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ ذمہ داری ہر فرد کی ہے، کسی ایک کی نہیں، کہ امام صاحب ہے تو امام صاحب کی ذمہ داری، خطیب صاحب ہے تو خطیب صاحب کی ذمہ داری، صدر صاحب ہے تو صدر صاحب کی ذمہ داری، مؤذن صاحب ہے تو مؤذن صاحب کی ذمہ داری، مفتی صاحب ہے تو مفتی صاحب کی ذمہ داری، مشائخ صاحب ہے تو مشائخ صاحب کی ذمہ داری۔ ایسا بالکل نہیں ہے، دین اسلام میں سب برابر ہے، سب پر یہ ذمہ داری برابر ہے کہ اسے دین اسلام کی خدمت کرنی ہے، اور دین اسلام کا جھنڈا ہر ایک بندے کے ہاتھ میں برابر ہے، اور اس جھنڈے کو لے کر
اسے چلنا ہے اور اسے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے بتانا ہے کہ دین اسلام کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے۔ برادران عزیز، آج ہو کیا رہا ہے؟ افسوس کس بات پر ہو رہا ہے کہ آج ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، کیا وہ قرآن پڑھتے ہیں؟ وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ کیا وہ حدیث پڑھتے ہیں؟ وہ حدیث نہیں پڑھتے۔ ان کو عربی آتی؟ نہیں آتی۔ اردو آتی؟ نہیں آتی۔ سیرت پاک ان کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ پھر اسلامی بنیادوں میں جو باتیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ ساری باتیں ان کو کہاں سے ملے گی؟ وہ کہاں تلاش کریں گے؟ اسلام کو کہاں سے سیکھیں گے؟ تو وہ اسلام کو قرآن سے نہیں سیکھتے، اسلام کو حدیث سے نہیں سیکھتے، اسلام کو فقہ کی کتابوں سے نہیں سیکھتے۔ وہ اسلام کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں میں دیکھتے ہیں، اسلام کو دیکھتے ہیں تو جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، حضور کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، ان میں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیکھو ان کا کردار کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا معاملہ کیسا ہے، ان کا تعلق کیسا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ ہاں، اگر یہ سچے ہیں تو پھر ان کا دین سچا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی، ایک شخص داڑھی رکھا ہوا، ٹوپی پہنا ہوا، نماز کو جا کر آ کر جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ تو سمجھیں گے نا بھائی کہ ان کے دین میں جھوٹ بولنا سکھاتے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ کہ یہ بات ہو نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ ہمارے اصول کی طرف تو آ ہی نہیں سکتے، وہ پڑھتے ہی نہیں، وہ دیکھتے ہم کو ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ دین کا جائزہ لیتے ہیں، دین کی پہچان ان کو مسلمانوں سے ہوتی ہے۔ مسلمان علمبردار ہے دین کے، ان کا کردار، ان کے اخلاق یہ عکاسی کرتا ہے دین کا کہ بھئی دین کیسا ہے، تو جیسے مسلمان ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو پیش کریں اپنے اخلاق و کردار سے۔ زبان سے کافی نہیں، لوگ زبان کو قبول نہیں کرتے، زبان کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ آپ کا عمل آپ کی زبان کا ساتھ نہ دے، آپ کا کردار آپ کے کہنے کا ساتھ نہ دے، آپ کا کہنا اور کرنا دونوں برابر نہ ہو، اس وقت تک صرف کہنے کو قبول نہیں کیا جاتا۔ پریکٹیکیلٹی میں وہ دیکھتے ہیں، صبح شام کو ان کی دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہاں بھائی واقعتاً کیا اچھی تربیت ہے، کہاں سے سیکھے۔ جب وہ پوچھیں گے کہ بھائی سب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سچے کیسے؟ جب ان کو غلام مصطفیٰ کہے گا یہ میرے آقا کی تربیت ہے کہ کائنات ساری جھوٹ بولے کوئی بات نہیں، لیکن غلام مصطفیٰ سچ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح بے حیائی عام ہے، سب بے حیائی میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بندہ، رسول پاک کا امتی اپنی نگاہوں کو جھکا کر چل رہا ہے، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ وہ پوچھا جائے گا یہ کیا بات ہے، آفس میں یہ چیز عام ہے لیکن تمہاری نگاہیں جھکی ہوئی کیوں ہے، تم کونے میں بیٹھے ہوئے کیوں ہو، تم کیوں اس میں شامل نہیں؟ وہ کہے گا میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، میرے سرکار کی تربیت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہاں وہ متاثر ہوں گے کہ گناہ کا راستہ عام ہے، بے حیائی کا راستہ عام ہے، شراب کا راستہ عام ہے، اس کے باوجود یہ رکا ہوا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کر روکنے والا نہیں، پھر بھی رکا ہوا ہے کیونکہ خیال اسے اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے۔ برادران عزیز، کیا یہ ڈیفرنس ہم بتا رہے ہیں یا پھر ہم وہ بے راہ روی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہم آگے آگے ہیں، وہ کہاں رہتا ہے ہم اس سے آگے نکل جائیں گے۔ ہم بے حیائی میں نعوذ باللہ ہمارے بچے نوجوان آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں تو ہم بھی پئیں گے، وہ جو کرتے ہیں ان سے زیادہ ہم کر بتائیں گے۔ یہ فرق نہیں ہے دوست، فرق تو اس وقت آتا ہے کہ جب سب ایک راستے پر چلے، غلط راستہ ہے اور صحیح راستہ ہو تو بندہ اٹل ہو کر ٹھہر جائے کہ یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے۔ جھوٹ بولنے کا راستہ آسان ہوگا،
لیکن ہم جھوٹ کی طرف نہیں جائیں تو پھر کردار نکھر کر آئے گا، لوگوں کے سامنے وہ تصویر پیش ہوگی۔ برادران عزیز، آپ دیکھتے ہیں حضور پاک کی ذات گرامی کے لیے اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو سب سے بڑے اخلاق پر رکھا ہے۔ اخلاق کا اعلیٰ معیار جو ہے، بلند معیار، اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اخلاق اعلیٰ کیسے ہوتے ہیں، سب سے بلند اخلاق کیسے ہوتے ہیں، سب سے بلند کردار کیسا ہوتا ہے، سب سے بہترین کوئی کردار ہے تو کیسا، اگر کوئی مثال ڈھونڈنا چاہتا ہے، نمونے حیات تلاش کرنا چاہتا ہے، اپنا آئیڈل، اپنی انسپریشن چاہتا ہے، تو اے حبیب ہم نے آپ کو وہ اعلیٰ اخلاق پر رکھا ہے کہ ہر شخص آپ کے اخلاق کو دیکھے گا تو سبق حاصل کرے گا۔ اس کے پاس سوائے اچھائی کے کوئی اور چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی، سوائے کمال کے کوئی اور چیز اسے حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ سب سے بڑے اخلاق کوئی ہے تو حبیب پاک کے ہے، سب سے اعلیٰ کردار کسی کا ہے تو حبیب پاک کا ہے، سب سے بہترین نمونے حیات کوئی ہے تو حبیب پاک کی ذات ہے۔ لیکن ہمارے بچے اپنے آقا سے اپنا رشتہ چھوڑ چکے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں حضور پاک کی سیرت کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں حضور پاک کے اخلاق کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں حضور پاک کی زندگی کا انداز کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں میرے آقا کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، گفتار کا انداز کیسا تھا، چلنے کا انداز کیسا تھا، غریبوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، کیسے غریبوں کی آپ مدد کیا کرتے تھے۔ وہ حسن اخلاق سیکھے ہی نہیں، وہ کردار عالی ان کو پیش کیا گیا ہی نہیں، بس ایک چکر ویو ہے، چل رہا ہے، ایک سرکل آف لائف، بھاگ رہے ہیں، دوڑ چل رہی ہے۔ کیا ہے، بچہ 3 سال کا ہوا، 3.5 سال کا ہوا، اس کو اسکول میں ڈال دو، اسکول سے شروع ہو رہا ہے، اسکول کے بعد ٹیوشن، اگر مول صاحب آ رہے ہیں تو عربی پڑھا کر جا رہے ہیں، اور عربی میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ تجوید، قرآن کی قراءت، اور بات ختم۔ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اگر استاد لے لیں تو کہتے ہیں بچے کا ٹیوشن ہے، بچے کے ایگزامز ہے، آج چھٹی دے دیجیے۔ ارے چھٹی قرآن کو چھٹی، کوئی اور کو چھٹی نہیں۔ آج چھٹی ہو رہی ہے تو قرآن کو چھٹی ہو رہی ہے، دعوت میں جانا ہے تو قرآن کو چھٹی ہو رہی ہے، بیماری ہے تو قرآن کو چھٹی ہو رہی ہے، ایگزامز ہے تو قرآن کو چھٹی ہو رہی ہے۔ ارے جبکہ ہر چیز کو چھٹی ہونی چاہیے تھی، قرآن جو دستور حیات ہے اس کو چھٹی نہیں ہونا تھا۔ لیکن یہ ہماری اہمیت ہے، ہماری زندگی میں کس چیز کی جتنی اہمیت ہے اتنا ہی اس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی اہمیت اتنی ہی ہے کہ دوسری چیزوں کے مقابل اگر قرآن کی تعلیم آئے تو اس کو مؤخر کر دو، اس کو مقدم کر دو۔ کیا یہ پریکٹیکل میں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے گھروں کا حصہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت کو ہی بہت بڑا کام سمجھ رہے ہیں، اور 1 سے 2 مرتبہ قرآن پڑھ لیا جائے تو مطلب اب دین کا کام ختم ہو گیا، اب دنیا میں لگ جانا ہے، پیسے کمانا ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی خریدنا ہے، شادی کرنا ہے، ایک اور فلور ڈال دیں گے، اس کے اوپر ایک اور فلور ڈالیں گے، اس کے بازو کا لے لیں گے، یہ بازو کا لے لیں گے، بس دنیا میں جینا ہے۔ یہی مقصد دکھ رہا ہے۔ ارے مقصد یہ نہیں ہے۔ صفوں کو ذرا پلٹ کر دیکھیے، نگاہوں کو گھما کر دیکھیے، پچھلے سال جو تھے آج ہے کیا؟ کتنے ہم سے جدا ہو گئے، گھر ویسے ہی ہے، گاڑی ویسے ہی ہے، گاڑی والا چلے گیا، گھر والا چلا گیا۔ برادران عزیز، مقصد حیات کیا ہے؟ اور یہ ہماری غلطی ہے کہ بچوں کو یہ سرکل میں ڈالا جا رہا ہے۔ نہیں، اس کو توڑنا پڑے گا، اس کو توڑ کر ان کو بتانا پڑے گا، بیٹے اسکول چھوٹتا ہے چھوٹے، قرآن نہ چھوٹے، حدیث نہ چھوٹے، سیرت نہ چھوٹے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ اس سے جڑو گے تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ آج اس سے بچے دور ہیں۔ اللہ اعلان پہ اعلان کر رہا ہے، بہترین ذات رسول پاک کی ذات، بہترین نمونہ رسول پاک کی ذات،
بہترین انداز رسول پاک کا انداز، بہترین خلقت رسول پاک کی خلقت، ساری اچھائیاں حضور پاک میں ہے، سارا خیر حضور پاک میں ہے، ساری رحمتیں سرور کائنات کی ذات ہے، ساری برکتیں، ساری فضیلتیں، ساری عظمتیں اللہ نے ذات میں رکھی ہے۔ اور اس کے بعد فرما رہا ہے فَاتَّبِعُونِی، اے حبیب کہہ دیجئے تم کامیابی چاہتے ہو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارے بچہ کیسے اتباع کرے گا جب جانے گا ہی نہیں، پڑھے گا ہی نہیں، جڑے گا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اس بات کو سوچا ہے؟ کہ کبھی اس بات کا خیال آیا ہے؟ آج ہم فیصلے کرتے ہیں، کس بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، کس بنیاد پر تربیت ہو رہی ہے؟ کون ہے ہمارے بچوں کا انسپریشن؟ کون ہے ہمارے بچوں کا آئیڈل؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کا بچہ کس کی طرح لباس پہنتا ہے، کس کی طرح چلتا ہے، کس کی طرح اٹھتا ہے، کس کی طرح بیٹھتا ہے، کس کو دیکھ کر زندگی گزار رہا ہے، کس کی طرح بننا چاہ رہا ہے؟ ارے پوچھو بچوں سے معلوم ہوگا بیٹے تم کیسے بننا چاہتے ہو، وہ کسی کا نام لے گا، کوئی فٹ بالر کا نام ہوگا، کوئی فلم سٹار کا نام ہوگا، کوئی بہت بڑے ایتھلیٹ کا نام ہوگا۔ ارے کہاں پر یہ نام آئے گا کہ بچہ کہے گا مجھے بننا ہے تو اپنے آقا کی طرح بننا ہے، مجھے چلنا ہے تو حضور پاک کے راستے پر چلنا ہے، میرا انسپریشن کوئی ہے تو میرے آقا کی ساتھ ہے، ان کی طرح میں چلنا چاہتا ہوں، ان کی طرح میں اٹھنا چاہتا ہوں، ان کی طرح میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میری گفتار کا انداز ہو تو میرے سرور کائنات کی طرح ہو، میرا انداز زندگی میں اپنے آقا کی طرح بنانا چاہتا ہوں۔ کہاں ہے یہ بچوں میں ہمارے یہ فکر؟ کہاں ہے یہ فکر؟ برادران عزیز، یہ سوال ہمارا اپنے آپ سے ہے کہ جو کھلائیں گے، جو دانا جائے گا اثر ضرور دکھائے گا۔ کون سا بیج بو رہے ہیں؟ دنیا کا بیج بو کے آخرت کا جھاڑ درخت نہیں اٹھتا۔ اسباب و مال و متاع کا بیج بوئیں گے تو نیک اعمال، حسن نیت کا درخت نہیں اٹھے گا۔ اس کے لیے آپ کو صحیح بیج بونا پڑے گا، زمین کو ہموار کرنا پڑے گا، ان کو اس راستے پہ ڈالنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے بارہا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونِ حیات سرور کائنات کی ذات ہے۔ ہم خیال کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے خلق الانسان فی احسن تقویم، بہترین خلقت انسان ہے۔ ارے انسان ہم نہیں، وہ ذات گرامی ہے جس کی احسن تقویم کی بات ہو رہی ہے نا، بہترین خلقت کی بات ہو رہی ہے نا، وہ خلقت سرور کائنات کی خلقت ہے، وہ ذات حضور پاک کی ذات ہے۔ برادران عزیز، جیسے میں نے عرض کیا کہ خیر بھی ملتا ہے تو اسی چوکھٹ سے ملتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری نسل اس رشتے، اس تعلق، اس چوکھٹ سے دور ہو گئے، اس انداز زندگی سے دور ہو گئے۔ آج اگر ہم کو ضرورت ہے تو اس کردار عالی کی ضرورت ہے، اور اس راستے پر بچوں کو گامزن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بچہ اس راستے پہ چلے جو حضور پاک کا راستہ ہے۔ برادران عزیز، ہم دیکھتے ہیں، اور آج ایک عجیب بات میں دیکھ رہا ہوں، یہاں علماء تشریف فرما ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی اس کو محسوس کیے ہوں گے۔ اخلاق کی بات آتی ہے تو اخلاق کے معنی کیا ہے؟ ہماری نظروں میں کیا ہو گیا ہے؟ جب ملتے ہیں تو ماشاءاللہ نرم انداز میں بیٹھے تو ملے تو اخلاق، یہ ایک حصہ ہے، یہ اخلاق نہیں ہے کہ اچھا اخلاق ہے بھائی۔ کیسا بولے بھائی اچھے اخلاق ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ نہیں، بات کتنی نرم کرتے ہیں، بات کتنی اچھی کرتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، ایک حصہ ہے۔ اخلاق صرف نرم گفتگو کا نام نہیں ہے، مسکرا کے ملنے کا نام نہیں ہے۔ اخلاق یہ زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہے، ہر پہلو میں اس کا خیال شامل ہے۔ آج خیال داری، صلہ رحمی، یہ اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے۔
کوئی مظلوم کو دیکھتے ہیں، کمزور کو دیکھتے ہیں، لاچار کو دیکھتے ہیں، حاجت مند کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ اخلاق کا حصہ ہے، یہ اسوہ حسنہ کا حصہ ہے۔ لیکن آج ہماری نگاہیں کسی اور کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں، کسی کی تکلیف کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں، کسی کی حاجت کو، کسی کی تکلیف کو ہمیں محسوس کرنا ہی نہیں ہے۔ مجھے، میرا کیسے ہوگا، یہی چل رہا ہے۔ حضور پاک کی ذات گرامی کو دیکھیے، سرور کائنات کی ذات ہے۔ آپ نے رات میں دیکھا کہ ایک غلام بچہ ہے، بلک بلک کر رو رہا ہے، بلک بلک کے رو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے حصے میں اس غلام بچے کے پاس جا کر ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو، رونے کا سبب کیا ہے، کیا وجہ سے رو رہے ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میرا مالک بڑا سخت ہے، دن بھر مجھے بکریاں چرواتا ہے، تپتی ریت میں، دھوپ میں، سختی میں بکریاں چراتا ہوں، آتا ہوں تو کچھ کھانے کو دیتا ہے، اور جب تھکا ہارا ہوتا ہوں تو یہ بوری گیہوں کی لا کے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صبح تک اس کو پیس دینا۔ اور میں جب اس کو پیسنے لگتا ہوں، تھکا ہارا، نہ ہاتھوں میں طاقت ہے نہ پیروں میں طاقت ہے، بڑی مشکلوں سے پیستا ہوں، پیستے پیستے صبح ہو جاتی ہے، نہ صبح سو سکتا ہوں نہ رات سو سکتا ہوں، نہ کوئی کھانے کا ٹھکانہ ہے نہ پینے کا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ مجھے کئی دنوں سے نیند بھی حاصل نہیں۔ سرور کائنات نے اس بچے کی اس تکلیف کو دیکھا تو فرمایا کہ بیٹے تم سو جاؤ، میں پیس دیتا ہوں۔ ارے کائنات جس کے اشارے پہ چلتی ہو، فرشتے جس کی خدمت میں کھڑے ہوتے ہو، وہ رب کائنات کا محبوب کبریا اس غلام بچے کو کہتا ہے کہ بیٹے سو جاؤ، میں پیس دوں گا۔ سرور کائنات طرف سے نفیس اپنے ہاتھوں سے گیہوں پیس کر آٹا بنا کر رکھ دیتے ہیں، وہ غلام تھکا ہارا سو جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو دیکھتا کیا ہے کہ آٹا پیسا ہوا ہے، رات کی نیند ہو گئی۔ پھر دوسرے دن حضور پاک پھر تشریف فرمایا تم سو جاؤ، میں پیستا ہوں۔ 2 دن ہو گئے، سرور کائنات گیہوں پیس رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نہ اس کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، ایک لاچار غلام ہے۔ اس کے گیہوں کو پیس کر سرور کائنات اسے سلا رہے ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ تیسرے دن جب پھر حضور پاک پہنچے تو غلام زار و خطا رونے لگا، رو کر عرض کرنے لگا کہ بابا آپ کون ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ کو دینے کو، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ مجھے پیس کر دے رہے ہیں، شاید اس کے بدلے میں کچھ دے سکوں گا، لیکن میں کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں میں دینے کو نہیں، میں لینے کو نہیں، دینے کو آیا ہوں، میرا آمد ہی دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے نہیں ہے، تو سو جا، میں تیری نیند کے لیے آیا ہوں۔ وہ پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ حضور پاک نے کہا میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اپنا پیغمبر بنا کے، تو اس کے پیغام پر کام کر رہا ہوں۔ اس بچے نے کہا اگر پیغام آپ کا ہے تو میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ برادران عزیز، نہ کوئی کتاب نہ کوئی دلیل، یہ حضور پاک کے اخلاق کریمہ تھے جو دل ایمان سے منور ہو گیا۔ کون ہے وہ غلام؟ وہ حضرت بلال، وہ بلال ہے کہ جن کے لیے حضور پاک نے مشقتیں اٹھائی، اور ایک مرتبہ جب حضرت بلال نے اعلان کر دیا کہ میں
اسلام قبول کر چکا ہوں، حضور پاک کی غلامی کا تمغہ اپنے سینے سے لگا چکا ہوں، اب اس کے بعد جو ظلم ہوا ہے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، معلوم ہوگا کہ کوئی ایسا ظلم نہ تھا اسے چھوڑا گیا ہے، ہر ایک تکلیف آپ کو دی گئی ہے، بچوں کے ہاتھ میں گلے میں رسی ڈال کر دے دیا جاتا، بچے آپ کو گھسیٹتے رہتے، تپتی ریت پر آپ کو لٹایا جاتا، آپ کے پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے، گرم گرم پتھر کی سل آپ کے اوپر رکھ دی جاتی، اور ایک ہی مطالبہ ہوتا، بلال اللہ کے راستے کو چھوڑ دے، رسول پاک کے راستے کو چھوڑ دے، لیکن بلال کا ایک ہی نعرہ ہوتا، احدن 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 احدن، اب جان جاتی ہے چلی جائے لیکن میں حضور پاک کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ برادران عزیز، خیال داری کا یہ اثر ہوتا ہے، محبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے بعد جان دینے کو تیار ہے لیکن ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں، حضور پاک کا فرمان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیا یہ خیال داری ہمارے اندر نظر آ رہی ہے؟ آج ہم کسی کے ساتھ صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں، کوئی تعلق، کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہیں، تو ہمارے پیچھے یہ خیال ہو رہا ہے اس سے مجھے فائدہ کیا، اس سے مجھے نقصان تو نہیں، کہیں اس کا دشمن میرا دشمن تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میں اس کو فائدہ دے دوں گا تو یہ زیادہ مجھ سے نہیں لے لے گا، کہیں یہ مجھ کو لوٹ تو نہیں لے گا، کہیں مجھ کو کھا لے گا نہیں، کہیں میں نقصان کا باعث تو نہیں ہو جائے گا۔ آج ہم مدد کرتے بھی ہیں تو اس کے پیچھے فائدہ اور نقصان دیکھتے ہیں۔ حضور پاک نے مدد کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، مدد کرو تو اللہ کے لیے کرو، مدد کرو تو اس کی خوشنودی کے لیے کرو، بندوں کی خدمت کے لیے کرو، فائدہ نقصان دیکھنا نہیں چاہیے۔ آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے رشتے ہو رہے ہیں تو فائدہ نقصان پر ہو رہے ہیں، ہمارے تعلقات ہو رہے ہیں تو فائدہ نقصان پر ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریب ہے، سادہ مزاج ہے، بھولا بھالا ہے، تو اسے بات تو کر کر بھیج دیتے ہیں لیکن اس کی حاجت روائی نہیں کرتے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے مشورہ نہیں دیتے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کو ہم تیار نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو طاقتور ہے، قوت والا ہے، مقام والا ہے، عزت والا ہے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ارے جان لو، وہ غریبوں کے دل میں سب سے بڑی طاقت والا رہتا ہے، سب سے بڑی عزت والا رہتا ہے، وہ خدا ان کی سنتا ہے جو غریب ہے، وہ خدا ان کی سنتا ہے جو کمزور ہے، وہ خدا ان کی سنتا ہے جو مظلوم ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان بندوں کا خیال رکھتا ہے تو رب فرماتا ہے تم میرے بندوں کا خیال رکھو، میں تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ کیا یہ حدیث ہمارے سامنے نہیں، جہاں پر حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب تک بندہ میرے بندوں کی مدد میں رہتا ہے میں پروردگار اس کی مدد میں رہتا ہوں۔ ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کس کی طلب میں ہیں؟ یہ دنیا دار، ارے دیکھو جی کتنے مر گئے ہیں، پھر دوسرے کی طلب، تیسرے کی طلب۔ ایک مرتبہ رب سے جڑ جاؤ، کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی اور کی طلب نہیں ہوگی، ہر حاجت، ہر تمنا، ہر آرزو، ہر خواہش وہ رب پوری کرے گا۔ ایک مرتبہ اس کے ہو کر تو دیکھو، اس کے لیے کر تو دیکھو۔ یہ مفاد پرستی، یہ مزاج ہمارا نہیں ہے۔ سرور کائنات نے ہمیشہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا سکھایا۔ برادران عزیز، حضرت بلال کا واقعہ ہمارے سامنے ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو خیال ہو گیا کہ اپنوں کی تو مدد کرنی چاہیے لیکن غیروں کی نہیں، غیروں کی نہیں۔ یہ آج ٹرینڈ بن چکا ہے، یہ سرور کائنات کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بڈھیا راستے کے دہانے پہ کھڑی ہے، گٹھری، اتنی بڑی گٹھری لے کر کہ کوئی اس کی مدد کرنے والا مل جائے۔ کوئی ہزاروں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ حضور پاک نے اس کی اس تکلیف کو دیکھا تو اس کی گٹھری اٹھا لی، اپنے سر انور پر رکھ کے اس کے ساتھ چلنے لگے۔ حضور پاک اب اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ گھر کو پہنچے تو بڈھیا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اے نوجوان،
اے نیک صالح انسان، تم نے میری اتنی مدد کی ہے، اس مدد کے بدلے میں، تمہارے احسان کے بدلے میں تمہیں میں ایک مشورہ دیتی ہوں۔ آپ نے بڑے تحمل سے سنا اور کہا کہ بتاؤ کیا مشورہ ہے، کیا سمجھانا چاہتی ہو، کیا مشورہ دینا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ ایک شخص نکلا ہے جو ہمارے دین سے ہم کو بھٹکا رہا ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہا ہے۔ تم اس کے فریب سے بچے رہو، تم اس کے فریب میں مت آؤ، تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ حضور پاک نے مسکرا کر پوچھا، اماں کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہے کیا؟ کبھی ملی ہے کیا؟ اس نے کہا کہ میں ملی تو نہیں ہوں، لیکن سن رہی ہوں کہ ایسا بات ہو رہی ہے، تم کو مشورہ ہے، تم اچھے آدمی ہو، اچھے انسان ہو، میں تمہیں مشورہ دے رہی ہوں کہ تم اس کے اس چنگل میں مت پھنسو۔ آپ نے کہا میں وہی ہوں جو اللہ کی طرف بلاتا ہے نا، میں وہی ہوں جو اللہ وحدہ لا شریک کی صدا دیتا ہے نا، میں وہی ہوں۔ بڑھیا نے جب یہ سنا تو کہا اگر آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو میں آپ کے پیغام کو قبول کرتا ہوں۔ برادران عزیز، دین اسلام کبھی زور سے نہیں پھیلا، طاقت سے نہیں پھیلا۔ دین اسلام پھیلا ہے تو کردار سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، خدمات سے پھیلا ہے، حضور پاک کے اسوہ حسنہ سے پھیلا ہے۔ صحابہ کرام نے جو حضور پاک کے طریقے کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اس طریقے کو دیکھ کر پھیلا ہے۔ برادران عزیز، دین یوں ہی نہیں پہنچا، یہ کردار عالی کا بڑا رول ہے اس میں۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ جو ہماری پہچان تھی، جو ہماری شناخت تھی، جو ہماری انفرادیت تھی، جو ہماری خصوصیت تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، غیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج غیر ہمارے لیے پہچان کا ذریعہ بن چکے ہیں، لباس ان کی طرح، انداز ان کی طرح، گفتار ان کی طرح، تعلیم ان کی طرح، ہر چیز میں ان کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج اپنا بخار کھو چکے ہیں، مقام کھو چکے ہیں، عزت کھو چکے ہیں، طاقت کھو چکے ہیں۔ اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب نام لیا جاتا تھا تو لرزتے تھے قیصر و کسریٰ کے دربار۔ حضرت عمر کا نام لیتے تو لرزتے تھے، مولا علی کھڑے ہو جاتے تو تڑپ کانپتے تھے۔ وجہ تھی ان کا اعلیٰ کردار، وہ انداز، وہ طاقت، وہ قوت جو اللہ کے حبیب کی نسبت میں انہیں دی تھی۔ اور آج ہم اس کردار کو چھوڑ چکے ہیں، اس انداز کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ذلتوں کا ہمیں سامان مل رہا ہے، پریشانیاں ہمارا مقدر بنی ہوئی ہیں۔ برادران عزیز، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ضرورت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، آگے چلوں۔ لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہ دوسری جو روش ہے، دوسرا جو انداز ہے، کیوں اپنا رہے ہیں؟ یہ طریقہ جو آج چل رہا ہے، یہ طریقہ کیوں؟ یہ لائف سٹائل آپ جو اپنا رہے ہیں، یہ لائف سٹائل کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں کامیابی ہے، اس میں بلندی ہے، اس میں مقام و مرتبہ ہے، اس میں مال و متاع ہے۔ یہ بات جان لیجئے، کامیابی ہے تو اللہ اس کے رسول کے راستے میں کامیابی ہے، کامیابی ہے تو سرور کائنات طریقے میں کامیابی ہے۔ اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جب اس بات کا یقین ہم کو ہو جائے گا، جب اس بات کی ہم کو ہمارے دل میں یہ بات جاگزیں ہو جائے گی، تو پھر کسی اور راستے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس یقین سے ہم دور ہیں، اس کیفیت سے ہم دور ہیں، اس فکر سے ہم دور ہیں کہ جہاں پر یہ فکر عام ہونی چاہیے کہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی اسی راستے سے ملے گی۔ آج دیکھ رہے ہیں، چل کر دیکھیے، معلوم ہوگا کہ کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی۔ آپ سچائی کے راستے پہ چلنے والے بن جائیے،
हुजूर पाक के तरीके को अपनाने वाले बन जाइए। अरे आपके आला किरदार से लोग मुतासिर होंगे, आप किसी से मुतासिर होने की जरूरत नहीं। बिरादरान अजीज, आज इसी वजह से हम परेशान हैं कि हमने अपनी जो बुनियादें हैं, जो असासा है, उसको छोड़ दिया। एक तरफ हमने देखा कि अखलाक हसना का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों से सिले रहमी करना है, लोगों से जुड़ना है, लोगों की मदद करना है। उसी तरह एक बहुत बड़ा हिस्सा सब्र करना, सब्र करना भी। हमारे पास सब्र का हिस्सा, सब्र जो है ये आजमाइश के मुकाबिल में आ गया है। सब्र जो है ये आपकी जिंदगी का अटूट हिस्सा है, इसको जानने की जरूरत है। ये हुजूर पाक के उसवा हसना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको जानने की जरूरत है। आप ये समझ रहे हैं कि सब्र करना इख्तियारी है या फिर जरूरत हो तो करे, नहीं तो नहीं भी कर सकते। नहीं, सब्र ये आपके अंदर होना ही चाहिए, इससे छुटकारा नहीं है। बिरादरान अजीज, हुजूर पाक की ज़ात गिरामी हमारे सामने है और हमारे सब्र की कैफियत क्या है और सरवरे कायनात जो सब्र सिखाया है वो भी देख लेती है। आज हम सब्र की बात कर रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। इतनी बड़ी फजीलत सब्र की है, तो ये कैफियत कैसी होनी चाहिए, सब्र कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, उसको भी जानने की जरूरत। हुजूर पाक की हयात बाबरकत के अलग अलग गोशों में ये भी एक हिस्सा है, चाहे वो ग़ज़वा उहद हो या फिर ताइफ का वो वाक़या हो कि जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो लोग आप पर पत्थर बरसाते हैं, लोग आप पर पत्थर बरसाते हैं, जिसमें नाजा हुजूर पाक का लहूलुहान हो जाता है, गशी तारी हो जाती है। आपकी कदम अतहर से खून बहता हुआ नाले पाक से ऐसे मिल जाता है कि नाले पाक छुपक जाती है, उतना खून बह जाए और सरवरे कायनात एक चट्टान पर हाथ रखकर टेक लगाकर बैठ जाए, गशी की कैफियत तारी हो, तब जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। साथ में पहाड़ों के फरिश्ते साथ है और आकर अर्ज करते हैं, अल्लाह आपसे पूछता है या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दे दे तो ये पहाड़ों के फरिश्ते मेरे साथ है, ये ताइफ की वादी को मिटा दिया जाएगा, दोनों पहाड़ों की चोटियों को मिला दिया जाएगा और जिसने आप पर जुल्म किया है उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये वाकया हमने सुना है ना। हुजूर पाक ने क्या फरमाया, अरे पैगाम अल्लाह की तरफ से आ रहा है, फरिश्ता पैगाम लेकर आ रहा है, इसमें कोई रुकावट की बात हो सकती है, अल्लाह की रजा और नाराजगी की बात हो सकती है। अरे रब की तरफ से आपको ये इख्तियार दिया जा रहा है, या रसूल अल्लाह चाहे तो मिटा दीजिए, अल्लाह की ताकत आपके साथ है। हुजूर पाक उन हालात में, उस तकलीफ में, उस कैफियत में फरमाते हैं, मेरे रब ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, मैं किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। वहां पर सरवरे कायनात खड़े होकर दुआ करते हैं, ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते, ये मुझे नहीं जानते, इन्हें हिदायत दे, इन्हें हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। और आज हम देख रहे हैं उसी दुआ का असर है कि जहां सरवरे कायनात का खून अत्थर लहू मुबारक बहा था, आज वो सरसब्ज है, इस्लाम की वादियां वहां पर हरी भरी नजर आ रही। ये दुआ किसकी है? हुजूर पाक की है। ये सब्र किसका है? हुजूर पाक का है। अरे सब्र उस वक्त किया जाता है जब सारी ताकत, सारी खुव्वत, सारा इख्तियार आपके हाथ में हो, उसके बाद भी अल्लाह की रजा की खातिर बंदों पर रहम करते हुए सब्र किया जाए। आज सारी कोशिशें की जाती हैं कि सामने वाले ने तकलीफ दी, मैं भी उससे ज्यादा तकलीफ दूं, उसे गिरा दूं, उसे मिटा दूं, अगर हो जाए तो बराबर हिसाब हो गया, और अगर ना हो
उसके बाद कहते हैं मैंने सब्र कर लिया। अरे वो कोशिशें क्या थी, वो काविशें क्या थी, वो दिल में हसद की कैफियत, वो नफरत, वो इनाद, वो दुश्मनी जो पाल रखी थी, वो चेहरे के अंदर तासुरात गुस्से के क्या थे। अगर सब्र किया था तो फिर वो दुश्मनी क्यों, वो साजिश क्यों, वो कोशिश क्यों, वो नफरत क्यों, वो दुश्मनी क्यों, क्यों कर रहे थे हसद, लोगों के सामने बुराई क्यों कर रहे थे। अगर तुमने सब्र किया था तो उसका हिसाब रब पर छोड़ देना था और रब की बारगाह में अर्ज कर देना था, परवरदिगार उसने मुझे तकलीफ दी, मैं तेरी रजा की खातिर सब्र कर रहा हूं, तू बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, बेहतरीन हिसाब करने वाली जात तेरी है। हम सारी कोशिशें कर रहे हैं, सारी मुश्किलों को पैदा करने की कोशिश हो रही है, अगर उसके बाद कामयाब ना हो तो मैं सब्र कर रहा हूं। ये सब्र की कैफियत नहीं है। सब्र की कैफियत यह है अस्सब्र इंद सदमतिल ऊला। हदीस पाक है कि सब्र पहले सदमे के साथ ही होता है, सदमे के बाद अपन सदमा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सदमा नहीं मिला तो सब्र कर रहे हैं, ये तकलीफ है, ये सही नहीं। हुजूर पाक की ज़ात गिरामी हमारे सामने है कि सारी ताकत, सारी कुव्वत, सारा इख्तियार आपके हाथ में है। रब के फरिश्ते आकर सामने खड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं मिटा दे क्या। सरकार फरमा रहे हैं मिटाना नहीं है, आबाद करना है। वो नहीं जानते हैं, जान लेते तो नहीं करते। ये सब्र है, ये सब्र है जो हुजूर पाक ने हमें सिखाया। बिरादरान अजीज, आज हमारे अंदर सब्र की कैफियत खत्म हो गई। छोटी छोटी तकलीफों पर बेचैन हो रहे हैं, बेकरार हो रहे हैं, छोटी जहमत हमें बर्दाश्त नहीं होती। और अफसोस की बात यह है कि हमारे अंदर किरदार और यकीन की इतनी कमी हो चुकी है कि कोई भी तकलीफ हम किसी के सर लाद नहीं चाहते। यह हुआ उसकी वजह से हुआ होगा, यह हुआ इसकी वजह से हुआ होगा, उसने देखा तो ऐसा हुआ, उसने पूछा तो ऐसा हुआ। अरे कुदरत खुदा की है, बंदा क्या कर सकता है। हर चीज बंदों पर लाद दो, अरे जरा अपने आप पर तो देखो। जबकि कुरान कह रहा है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुमको जो कुछ मुसीबत पहुंच रही है वो अपने हाथों से तुमने कमाई है, तुम्हारे अपने आमाल का बदला है। वो अपने आमाल पे हमें नजर ही नहीं है, लोगों के लिए हमारी नफरतें बढ़ती चली जा रही है। अरे सब्र कहाँ है? क्या सब्र के बारे में हमने नहीं सुना? अल्लाह क्या फरमा रहा है? सब्र के बारे में कितनी बड़ी फजीलत हमारे सामने है। क्या उस फजीलत के हामिल हम नहीं बनना चाहते? दो चीजों का जिक्र मिलता है कुरान में, एक है शुक्र, एक है सब्र। और ये दो चीजें हमसे छूटती चली जा रही हैं। जिसके पास नेमतें हैं वो नेमतों में इतना गाफिल हो चुका है कि अपने रब का शुक्र अदा करना ही भूल जाता है। उसे ये ख्याल ही नहीं होता कि देने वाली जात उसकी है, ये करम, ये फजल उसका है, और मैं बंदा होने की हैसियत से सबसे पहले रब का शुक्र गुजार बनूं, रब की बारगाह में पेश हो जाऊं कि रब तूने मुझे ये नेमतों से नवाजा है, तेरा शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह। कहां है? वही गफलतों में बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो तकलीफ में है, कहीं कुछ परेशानी है, कोई बीमारी है, कहीं कोई दिक्कत नजर आती है, बस मायूसी, शिकायत, शिकवा, सब्र कहां? दोनों कैफियतें आज हमसे छूटती चली जा रही है। और ये दोनों कैफियतें, ये दोनों औसाफ हुजूर पाक के उसवे हसना का गहरा हिस्सा है, जो हुजूर पाक ने हमें सिखाया है। कुरान की तालीम हमें मिलती है कि बंदा शाकिर हो और तकलीफ हो तो बंदा साबिर हो। ये दोनों चीजें हमसे छूटती चली जा रही है। और देखा जाए कि शाकिर और साबिर का मामला क्या है, तो एक साहिब फिक्र ने बड़ा खूब फरमाया। उनसे पूछा गया कि हजरत बताइए कि शाकिर बड़ा है कि साबिर बड़ा है? एक शुक्रगुजार बंदा है, एक साबिर और सब्र करने वाला बंदा है। अब ये दोनों बंदों में अल्लाह के पास मकाम किसका बड़ा? नेमतें किसको ज्यादा हासिल?
تو انہوں نے کہا کہ صابر بڑا ہے، شاکر سے صابر بڑا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیسے، ثابت بھی کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شکر گزار ہونے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے، اور عطا فرمائیں گے، اور نعمتیں ملتی چلی جائے گی۔ اللہ کے سامنے جتنا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے، اللہ کے شاکر بندے بنتے چلے جاؤ گے، اللہ کی نعمتیں اتنی ہی زیادہ تم کو ملتی چلی جائے گی، اللہ کی نعمتوں میں کہیں پر رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور صابر کے لیے مشقت ہے، تکلیف ہے، زحمت ہے اور صبر کیا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ادھر شکر کرنے والوں کے ساتھ نعمت خدا ہے، ادھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ذات خدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی معیت کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے جس کے ساتھ اللہ ہے اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ تو اگر کسی کو تکلیف ہے صبر کرو، اللہ کی معیت، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نسبت تمہارے ساتھ ہے، اس کی توجہ تم کو حاصل ہے۔ برادران عزیز، تو اسوہ حسنہ میں ایک طرف صلہ رحمی بھی ہے، ایک طرف صبر کرنا بھی ہے، ایک طرف شکر کرنا بھی ہے۔ حضور پاک کی حیات بابرکت کے یہ گوشے ہیں تو حضور پاک نے ہم کو سکھائے ہیں۔ ہم کو یہ باتیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہو چکا ہے، اپنی بات کو ختم کر دوں انہی چند گزارشات کے ساتھ، کیونکہ اسوہ حسنہ کے الگ الگ گوشے بہت ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو ہم کو سیکھنی ہے۔ لیکن اس ماہ میلاد جو عزم ہم کو کرنا ہے، جو ارادہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم حضور پاک کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ زبان سے دعوے کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ دینا کہ میں غلام ہوں، نہیں، غلامی کا وہ ثبوت بھی دینا ضروری ہے۔ ہماری حیات ثبوت دے، ہماری روزمرہ زندگی ثبوت دے، صبح شام ثبوت دے، گھر والے اس کی گواہی دے، رشتہ دار گواہی دے، ملنے جلنے والے گواہی دے، یہاں تک کہ جو غیر ہیں وہ بھی گواہی دے۔ میں تو چاہتا تھا کہ حضور پاک کا طریقہ کار جو غیروں کے ساتھ ہے، گھر والوں کے ساتھ ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، وہ ساری اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں۔ الگ الگ گوشوں کو بھی آپ کے سامنے رکھوں، لیکن وقت کم ہے، انشاءاللہ پھر جب حاضر ہوگا ضرور ان گوشوں پہ بات ہوگی۔ ورنہ یہاں پر مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ان سے استفادہ کیجئے، ان کے پاس حاضر ہو کر پوچھئے کہ ہمیں ان معاملات میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے ہمیں جینا ہے، معاملہ کیسا ہو، معاشرت کیسی ہو، تعلقات کیسے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رابط کیسے ہو، کیسے حقوق کا خیال رکھا جائے، کیسے صبر ہو، کیسے شکر ہو، کیسے ایثار و قربانی ہو، یہ سارے معاملوں کو ہمیں سیکھنا ہوگا اور رفتہ رفتہ اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا، تبھی ایک انقلاب آئے گا۔ اگر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے تو پھر آخرت میں ہر کسی کو اپنا جواب دینا ہے، ہر کسی کو اپنے بارے میں بات کرنی ہے۔ اللہ پوچھے گا کیا کرے ہو، کہ جواب دینا ہم کو ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے۔ ہر چیز کا جواب، ہر چیز کا سوال دونوں سامنے آ جانے والے ہیں۔ برادران عزیز، یہ تیاری ہے، تیاری جیت کی۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی جیت نہیں ہونا، ان کی رضا کی جیت ہونا۔ رب راضی ہو جائے تو دنیا بھی قدموں میں ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک۔ میں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا،
اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ۔ آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔